اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، گولڈ لیف ٹی وی میں ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اور آج کی ویڈیو شروع کرتے ہیں کہ رہنما مسلم لیگ نون مفتاح اسماعیل کو کس قانون کے تحت وزیر بنایا گیا؟ صدر مملکت ممنون حسین نے مسلم لیگ نون کے رہنما مفتاح اسماعیل سے وفاقی وزیر کے عہدے کا حلف لے لیا۔ مفتاح اسماعیل جو کہ اس سے قبل مشیر خزانہ تھے، انہوں نے نہ کوئی الیکشن لڑا اور نہ ہی وہ قومی اسمبلی یا سینٹ کے رکن ہیں، تو پھر کس طرح وہ وفاقی وزیر بن سکتے ہیں؟ سینئر عدالتی تجزیہ کار سعید چودھری کہتے ہیں کہ آئین کے آرٹیکل 91 کی شق نمبر 9 کے تحت کسی بھی شخص کو وزیر بنایا جا سکتا ہے۔ ایسا پارلیمنٹ کے عہد میں صرف ایک بار ہو سکتا ہے۔ مذکورہ شخص 6 ماہ تک رکن اسمبلی ہونے کے باوجود وزارت سے فارغ کیا جا سکتا ہے۔ جب ایسے شخص کو وزیر بنایا جاتا ہے تو اس کے بعد وہ الیکشن لڑے اور رکن قومی اسمبلی منتخب ہو کر باقاعدہ طور پر وزارت سنبھالے۔ اگر وہ الیکشن نہیں لڑ سکتا یا الیکشن ہار جاتا ہے تو 6 ماہ کے بعد خودکار طریقے کے تحت وزارت سے فارغ ہو جائے گا، اور جس اسمبلی نے اسے وزیر بنایا تھا اس کی تحلیل تک دوبارہ وزیر نہیں بن سکے گا۔ یہ حکومت کا استحقاق ہے کہ وہ اپنے آئینی خلا کو پر کرنے کے لیے کسی بھی شخص کو وزیر بنا دے۔ موجودہ حکومت نے بھی مفتاح اسماعیل کو اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ بنایا۔ آئین کے آرٹیکل 91 کی شق نمبر 9 کے تحت کوئی بھی وزیر جو مسلسل 6 ماہ کی مدت تک قومی اسمبلی کا رکن نہ رہے، مذکورہ مدت کے اختتام پر وزیر نہیں رہے گا، اور مذکورہ اسمبلی کے توڑے جانے سے قبل اسے دوبارہ زیر مقرر نہیں کیا جائے گا۔ وہ اسمبلی کا کارکن منتخب نہ ہو جائے، مگر شرط یہ ہے کہ اس شق میں شامل کسی امر کا ایسے وزیر پر اطلاق نہیں ہوگا جو سینٹ کا کارکن ہو۔ تجزیہ کار سعید چودھری نے مزید کہا کہ وفاقی وزیر وفاقی حکومت بجٹ پیش کر سکتا ہے، جبکہ مشیر کے پاس اس چیز کا اختیار نہیں ہے۔ مشیر منتخب نمائندہ ہونے کے باعث اسمبلی کو ایڈریس نہیں کر سکتا، بلکہ اسمبلی کو ایڈریس کرنے کے لیے کابینہ کا رکن ہونا ضروری ہے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور جلدی سے بیل آئیکن کا بٹن کلک کر دیں تاکہ آپ کو مزید معلوماتی ویڈیوز موصول ہو سکیں۔